اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، آپ کا میزبان سید ساجد حسین رضوی ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے کچھ نئے سوالات کے ساتھ۔ حمد و ستائش اس پروردگار کے لیے ہے جو مالک روز جزا ہے، رحمان ہے، رحیم و کریم ہے، جو مالک روز جزا ہے، ستار ہے، غفار ہے، اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے اور اس کو استجابت اور اجابت عطا کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو رسول و آل رسول پر، علی اور اولاد بطول پر کہ جن کی کرم فرمائیوں سے اللہ کا دین زندہ اور پائندہ ہے۔ ناظرین کرام، مستقل مسلسل کئی روز سے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں احکام ماہ رمضان سے متعلق اور مبطلات صوم سے متعلق گفتگو۔ کچھ دنوں سے ہم مولانا صاحب سے گزارش کرتے آئے ہیں کہ اس سے پہلے کہ احکام ماہ مبارک رمضان یعنی مبطلات صوم کے سلسلے میں کوئی گفتگو ہو، اس سے پہلے کچھ اخلاقی نکات پوائنٹس بیان فرما دیا کریں تاکہ ہم اور مومنین کرام اس سے مستفید اور فائدہ اٹھا سکیں۔ آئیے ایک بار پھر سے ہم گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب سید شاہد رضا رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ پھر سے ان مسئلوں کے حل کے لیے ہمارے سامنے تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ جزاک اللہ، خدا بند عالم آپ کی زحمات کو قبول فرمائے۔ مستقل مسلسل آپ زحمات فرما رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کا اجر صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام اور خدا بند عالم آپ کو عطا فرمائیں گے۔ قبلہ، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں، معلوم ہے کہ مسلسل گفتگو چل رہی ہے مبطلات صوم کے سلسلے میں، لیکن ناظرین کی درخواست پر ہم آپ سے درخواست کرتے آ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ احکام کے سلسلے میں گفتگو ہو، تھوڑا کچھ نکات ہمارے سامنے اور ناظرین کی خدمت میں آپ بیان فرما دیں تاکہ ناظرین بھی اور میں خود استفادہ کر سکوں اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو خداوند عالم کے سامنے سرخرو کر سکوں، خداوند عالم اور اہل بیت علیہ السلام کو راضی کر سکوں۔ قبلہ آپ زحمت فرمائیں گے، خداوند عالم اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، المخاطب بطه وياسين العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وظالميهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لعلى خلق عظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں اس آسمانی اور خدائی تحفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے کہ اگر کسی کو اپنی زندگی کو چار چاند لگانے کے لیے اگر پسندیدہ اخلاق چاہیے ہے تو وہ میرے نبی کے دروازے پر آ جائے، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سکوت، اس کے بول، یہ سب اخلاق الہی کا مرقع اور نمونہ ہوں گے۔ اسی لیے میں نے بھی یہ چاہا کہ شروع ہی یہاں سے ہو، کیونکہ ہم لوگوں کے لیے بھی نبی اکرم ہی کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ بے شک۔ لہذا خداوند عالم یہ فرما رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے میرے نبی آپ ہی صرف آپ کا وہ
تعریف شدہ اخلاق ہے کہ جس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ صرف آپ ہیں جو خلق عظیم کے درجے پر فائز ہیں، اس کے بعد پھر کوئی نہ ایسی خلقت ہے، نہ کوئی ایسا خلق ہے، نہ کوئی ایسی خلق ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے ابواب اخلاق میں، یعنی اخلاق کی کتابوں میں بہت سارے چیپٹرز ہیں، جس میں اس سے پہلے ریا کے سلسلے میں گفتگو کر رہا تھا۔ جی۔ ریا یعنی جو عمل دکھاوے کے لیے کیا جائے، جس عمل میں یہ بو پائی جائے دل ہی میں صحیح کہ لوگ دیکھ کے ہماری تعریف کریں، لوگ کہیں کہ کتنی اچھی مجلس کروائی ہے انہی نے، لوگ کہیں کہ کتنی اچھی نماز پڑھائی ہے انہی نے، لوگ کہیں کہ کتنے اچھے آدمی ہیں، یہ کار خیر کرتے ہیں، لوگ کہیں، یہ جو لوگ کہیں لگا ہوا ہے، یہی ہے ریا اور دکھاوا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ ایک مرض ہے، روحانی مرض ہے، اس کا علاج جو ہے وہ اخلاص ہے۔ یعنی انسان اپنے عمل کو جتنا خالص کرتا جائے گا، جتنا اس میں پاکیزگی پیدا کرتا جائے گا، یعنی اپنے دل و دماغ کو پاک کرتا چلا جائے گا، اتنا ہی وہ اللہ کے راستے پر لگ جائے گا، وہ سیدھے راستے پر چلنے لگے گا، وہ اس راستے پر پہنچ جائے گا کہ جس راستے کے لیے خود خدا نے کہا ہے کہ ھذا صراطی، یہ میرا راستہ ہے اور تم اسی پر لگ جاؤ تو تمہارا اسی میں تمہاری نجات ہے، اسی میں تمہارا فلاح، تمہارے لیے فلاح ہے، اسی میں تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم اسی میں ساری دنیا کے مقابلے میں اکیلے وکٹر نظر آؤ گے۔ لیکن اگر ذی سی توجہ اس سے ہٹا لیں اور شیطان کے کہے ہوئے پر عمل کرنا شروع کر دیں تو عمل وہی ہوگا جسے جو شباہت رکھتا ہو اخلاص سے، جو اچھے عمل سے، اچھے کام سے شباہت رکھتا ہوگا، لیکن چونکہ اس میں شائبہ آ گیا ہے، چونکہ اس میں شبہہ پیدا ہو گیا ہے غیر خدا کا، لہذا وہ عمل بالکل بیکار ہو جائے گا۔ تو جیسے جیسے ہم اپنے عمل میں اصلاح پیدا کرنا شروع کر دیں گے، ویسے ویسے اللہ ہمارے عمل کو قبول کرنا شروع کر دے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے للہ رب العالمین، اللہ کے واسطے عمل انجام دیا ہے، لیکن جب قیامت کے دن ہماری فائلوں کو اٹھایا جائے گا اور ہمارے درمیان یہ کہا جائے گا، یعنی جس چیز کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، جیسے قرآن کے سورہ جاسیہ کی 33ویں آیت میں آیا ہے کہ بدا لہم سیئات ما عملوا، ان لوگوں کے سامنے ان کی برائیاں واضح ہو کر کے آ جائیں گی، ان کی برائیاں سامنے آ جائیں گی جو انہوں نے انجام دیا ہے، یعنی اپنے نظر میں انہوں نے اچھا کام انجام دیا تھا، لیکن ذرا سا دھوکہ کھا جانے کی وجہ سے، ذرا سے شیطان کے اشارے پر چل دینے کی وجہ سے وہ اللہ نے لا کے دکھایا کہ تم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، تمہارا کوئی اچھا کام ہے ہی نہیں، اس لیے کہ تم نے چونکہ نیت میں تمہارے خلوص نہیں تھا، تم نے ہمارے لیے خالص عمل انجام نہیں دیا، اور ہم غیر خالص عمل کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے، میں صرف ایک آیت پڑھ کے ہی آخر میں گزر جاؤں گا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ خداوند عالم صرف اہل تقوی سے، صرف تقوی والوں سے، وہ جو پرہیزگار لوگ ہیں، وہ جو اللہ والے لوگ ہیں، وہ جو خدا رسیدہ لوگ ہیں، بس انہی سے عمل کو قبول کرتا ہے۔ جو اپنے عمل کو ملا کے چلتے ہیں، یہاں فائدہ شیطان سے ہے تو شیطان کی طرح کرنے لگو، اس مقام پر فائدہ مومنین کا جرمٹ ہے تو مومنوں جیسی باتیں کرنے لگو۔ تو اس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ ایسے ہی آدمی کو یا منافق کہا جاتا ہے یا کافر کہا جاتا ہے، کہ جب اپنوں میں جائیں گے تو پھر ان کی جیسی گفتگو، اور جب ان کے درمیان جائیں گے تو ان کے جیسی گفتگو، یعنی زبان پر کچھ اور ہے، ایمان کا اظہار ہے، عقائد کا اظہار ہے، اور کہ ہمارا دل مملوء ہے محبت خدا سے، لیکن جب ذرا سا دل کا ذرا سا مراجعہ کرتے ہیں، دل میں رجوع کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے جو کچھ کہا جا رہا تھا، جس چیز کے لیے بیان دیا جا رہا تھا، جس کا بخان ہو رہا تھا، جس کو ہم ایکسپلین کر رہے تھے، وہ حقیقت سے آری تھا، اس میں ایکچوئلٹی نہیں پائی جاتی تھی، وہ حقیقت اس میں نہیں تھی، بلکہ کہتا میں کچھ اور تھا، کسی اور کے لیے عمل انجام دے رہا تھا، لیکن وہ کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ کے لیے قربتاً الی اللہ۔
جیسا کہ میں نے اسی آیت میں سورہ جاسیہ کی 33ویں آیت میں نے عرض کیا کہ لوگوں کو پتا تک نہیں ہوگا کہ ہم نے کون سا برا کام انجام دیا ہے، لیکن خداوند عالم ان کے اعمال کو ان کے سامنے رکھ دے گا، جیسا کہ ان کا ویڈیو ان کے سامنے کھول دیا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیا ہے لیکن ہمارے لیے نہیں کیا ہے، یہ کام کیا اپنے پڑوسیوں والوں کے لیے کام کیا ہے، یہ کام مسجد والوں کے منتظمین کی خوشنودی کے لیے کیا ہے یہ کام، تو پھر اللہ بھی کہے گا مسجد کے منتظمین ہی اس کی جزا بھی دیں گے، یہی عوام یہی پبلک جو سب سے اچھا سمجھ رہی تھی وہی تم کو جزا دے گی، ہمارے دروازے میں کیا کرنے آئے ہو۔ تو یہ سب سے بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا، گھاٹے کا مرحلہ ہوگا کہ جب انسان نہ جانتے ہوئے وہاں جا کے دیکھے کہ ہمارے اعمال نامے میں کچھ نہیں ہے، ہماری فائل کوری اور سادی ہے۔ اور جیسا کہ ایک دوسری آیت دوسرے مقام پر اسی سے ملتی جلتی ہے، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ وَمَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور کہہ رہے ہیں وہ چیز ان کے لیے ظاہر ہو جائے گی خدا کی جانب سے جس کے لیے ان لوگوں کو گمان بھی نہیں تھا، وہ اس کا خیال بھی نہیں کرتے تھے کہ ان کے اعمال میں یہ سب برائیاں مندرج ہوں گی۔ اس لیے میں نے پہلے کہا کہ جو کچھ کہا ہے خدایا ہم نے ڈھیر سارے اعمال انجام دیے تھے، خدایا 5 پیادہ بحج انجام دیے تھے، خدایا ہم نے اتنے مومنین بھوکے مومنین کو کھانا کھلایا تھا، کہا چونکہ تم نے یہ کھانا کھلایا تھا مومنین کے لیے، لوگوں کے لیے، لوگوں میں احترام اپنا برپا کرنے کے لیے، تو ہم نے اب جاؤ انہی سے اجرت لو، اس لیے کہ تم نے لوگوں کے احترام کے لیے کیا تھا، میری حرمت کا تو پاس رکھا ہی نہیں تھا۔ تو جب میری حرمت کا کوئی پاس نہیں تھا، جب خالص وہ عمل میرے لیے نہیں تھا، تو پھر تم کو اجرت بھی مجھ سے نہیں ملے گی۔ تو میں یہی کہنا چاہتا تھا ناظرین کرام کہ کل ہم مصیبت میں پڑ جائیں، کل ہم غصے میں رہیں، کل ہم اپنا دانت چبائیں، اپنی انگلیاں چبائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، آج ہی سے ہم اپنا انتظام کرنا شروع کر دیں۔ یہ جو بیماری ہے دکھاوے کی، ریا کی، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اپنے عمل میں خلوص زیادہ سے زیادہ پیدا کرنا، خلوص یعنی خالص کر دے اپنے عمل کو صرف اللہ کے واسطے، یعنی زبان سے چاہے خالص ہو یا نہ ہو، دل و دماغ اسی راستے پر جا رہے ہوں جو خدائی راستہ ہو، دل و دماغ وہی کہہ رہے ہوں جو علی اور آل علی کہہ رہے ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب دل و دماغ ایسے سمت سو پر چلیں گے جو اللہ کی طرف لے جانے والے ہیں تو پھر قطعاً کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی۔ خداوند عالم تو ذی سی بات میں ہم سے راضی بھی ہو جاتا ہے، ذی سی بات میں ہمارے عمل میں ڈھیر سارا انعام دے دیتا ہے، بس یہ ہے کہ عمل اس کے لیے انجام دو، چاہے چھوٹا سا عمل ہو، چاہے 10 روپے کا عمل ہو، لیکن قربت اللہ ہو تو خداوند عالم اس کو قبول کر لیتا ہے، لیکن 10,000 روپے کے ان اعمال کو جو لوگوں پر ظاہر کر دیے جاتے ہیں ان کو وہ قبول نہیں کرتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ کام کیا جائے جس کو وہ قبول کر لے، اور وہ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جس میں خلوص پائے، جو خالص ہو اللہ کے لیے، جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ ملاوٹ خدا کو پسندیدہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ناپسندیدہ عمل ہے دکھاوا کہ خداوند عالم ایک مقام پر نبی اکرم سے کہتا ہے کیا ہے نبی تم ان سے یہ کہہ دو کہ کیا ہم تم کو وہ چیزیں دکھا دیں جس میں تمہارا گھاٹا ہی گھاٹا ہے، وہ تمہارے اعمال دکھا دوں کہ جو تم کو گھاٹے کی طرف لے جا رہے ہیں، جو تم کو برائی کی طرف لے جا رہے ہیں، جو تمہارے اعمال نامے میں نقصان کا باعث اور سبب ہیں۔ الذی کون لوگ ہیں یہ لوگ؟ کہنے الذین ضل سعیہم، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی کوششوں میں گمراہ ہو گئے تھے دنیاوی زندگی میں، یعنی جو یہ ہماری اس دنیا کی لائف ہے، اس اپنی پریکٹیکل لائف میں ہم نے بھلا دیا تھا کہ ہمارا کوئی خدا بھی ہے، اللہ بھی ہے، ہم کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم سے کچھ عہد و پیمان لیے ہیں، ہم نے کچھ وعدہ کیا ہے، یہ بہت سارے ہم وعدے اور وعید کر کے آئے تھے، تو کیا ہم انہی وعدوں پر آج کاربند ہیں؟ ہم کیا انہی وعدوں کو آج بھی مانتے ہیں؟ تو ہمیں توجہ اس بات پر ہوگی، ذی سی بات میں توجہ کرتے چلے جائیں گے، اپنے آپ عمل ہمارا خالص ہوتا چلا جائے گا، اور ذی سی بات میں بے توجہ ہی کریں گے، شیطان اپنے آپ ہم کو اپنی طرف اچک لے گا۔ لہذا ہم کو کوشش یہ کرنی ہے کہ خدا کے مہینے میں جب اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے جن والے شیطان یعنی ابلیس کو قید کر دیا ہے، تو اس مہینے سے اس بینیفٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کو چاہیے کہ
ہم کو چاہیے کہ اس بونس کا پورا فائدہ اٹھائیں، اور اب جبکہ وہ جن ابلیس مقید ہے، وہ قید ہے، اریسٹ ہے، وہ تو ایسی صورت میں ہم وہی کام کریں جو راہ خدا کا ہو، سوئیں بھی تو قربتاً اللہ، اور پھر ماہ رمضان میں اگر سو جائیں تو پھر سونے کا ثواب کتنا، ایک ایک سانس کا ثواب کتنا۔ اور یہ وہی لوگ ہیں کہ یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ خیال کر رہے تھے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہی تو کامیاب زندگیاں گزار رہے ہیں، وہی تو اچھے راستے پہ چل رہے ہیں، لیکن کتنے گھاٹے کا سودا تھا کہ وہ سوچ تو کچھ اور رہے تھے، لیکن جب ان کو دکھایا گیا تو وہاں پر صنعت کچھ اور تھی، وہاں صنعت ابلیسی تھی، رحمانی صنعت دیکھنے کو نہیں مل رہی تھی۔ لہذا میں اپنے آپ کو اور اپنے ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس موقع سے بڑا فائدہ ہم اٹھا لیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کہ ایسا بے عمل انسان دھوکے میں پڑ جائے اور ابلیس اس کو کھینچ لے جائے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آج کا ہم تو کیا، ہماری حیثیت کیا ہے، جب چیلنج کرتا ہے یہ ابلیس، کہتا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصُونَ، ہم ایک طرف سے سب کو گمراہ کریں گے سوائے تیرے مخلص بندوں کے، جو تیرے خالص بندے ہیں، جو صرف تیرے ہیں۔ یعنی یہ مقام میرا خیال ہے کہ ولی اللہ، اولو العزم لوگوں کا، پیغمبروں کا اور رسولوں کا یہ مقام ہے کہ جو مخلص کہے جاتے ہیں، کہ جو بس جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے، جو کچھ آیا ہے وہ اللہ کی جانب سے آیا ہے، چاہے ابتلا ہو، چاہے آزمائش ہو، چاہے ہم کو ایگزامن کیا جا رہا ہو، سب کچھ ہمارے لیے اللہ کی جانب سے ہے۔ اس بات کا ملاحظہ صرف وہی ہیں انبیاء کرام، رسولان کرام، وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہمارے دلوں کو پاک و پاکیزہ بھی کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ کی اچھی تعلیمات بھی دیتے ہیں، ہمارے دلوں سے برائیوں کو بھی روکتے ہیں۔ اب اگر ہم انہی کے راستے پر لگ جائیں تو ہم وہی راستے پہ چلیں گے جو اللہ اور رسول کا راستہ ہوگا۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔ جزاکم اللہ قبلہ، بہت ہی عمدہ، بہت بہترین انداز میں آپ نے اخلاقی گفتگو بیان فرمائی۔ خداوند عالم آپ کو جزائے خیر دے۔ واقعاً یہ غنیمت سمجھیں کہ ماہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے، لہذا شیطان کے قید سے ہمیں ایک اچھا موقع ہے کہ ہم اچھے اعمال کو انجام دیں اور خداوند عالم کے مخلص بندوں میں شامل ہوں۔ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو اپنے مخلص بندوں میں شامل فرمائے۔ آئیے ناظرین، ہم شامل ہوتے ہیں اس گفتگو میں جو ہماری اہم گفتگو ہے۔ ہمارے ناظرین کی طرف سے جو سوال آئے ہیں مولانا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے سوال کا جواب دریافت کرتے ہیں۔ قبلہ، ایک شخص جو ماہ رمضان کے روزہ قضا کر دیتا ہے، یعنی ماہ رمضان کا روزہ اس پر قضا فرض ہے اور وہ کافی مدت تک تاخیر کرتا ہے، یعنی کوتاہی کرتا ہے، ماہ رمضان مبارک کے روزوں کی قضا کئی سال تک ٹال دیتا ہے، تو اس صورت میں اس کے ٹالنے پر اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ وہ گنہگار ہے یا کوئی ایسا راستہ ہے کہ جس سے وہ بچ سکتا ہے؟ دیکھیں، گناہ یعنی کسی عمل کو جان بوجھ کے ٹال دینا اور خدا کے مقابلے میں قد علم کرنا، یہ خود ہی گناہ اور معصیت ہے۔ خداوند عالم، لیکن خداوند عالم کی بارگاہ میں جب ہم توبہ کر لیں اور استغفار کر لیں تو خداوند عالم ہمیں معاف بھی کر دیتا ہے، اور اس کا تدارک بھی ہم کو کرنا چاہیے، یعنی کوئی ایسا کام کریں جو ہم نے غلط کام کیا تھا اس کی تلافی ممکن ہو جائے۔ جیسا کہ آپ ظاہراً یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر ماہ رمضان کے روزے کی قضا چند سال، ایک روزہ دار ہے جو چند سال تک کے لیے ایسے ہی ٹال دیتا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزوں کی تو کیا کرے گا؟ وہ جو روزے ٹالے تھے، جو چھوڑ دیے تھے، ان کی قضا انجام دے گا۔ صرف قضا ہے، قضا انجام دے گا، اور اس کے بعد پہلے سال میں جو تاخیر کیا تھا اس نے روزوں کے رکھنے میں، اس کے لیے ایک مطعام، ہر روزے کے بدلے میں ایک مطعام کسی بھی غریب شیعہ کو دے دیں، لیکن بقیہ چند سال کے جو اور روزے ہیں ان کی تاخیر کے لیے اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ یعنی جو روزے قضا تھے، قضا روزوں کو ادا کر دیا، اس کے بعد ایک سال کا
اس نے کیا کام کیا؟ ایک مد طعام یعنی گیہوں، جو اور روٹی یا اس کے جیسی چیزوں کو ایک فقیر کو یعنی ایک غریب شیعہ کو دے دیں، اور جتنے روزے چھوڑے ہیں اسی کے اعتبار سے یہ کفارہ بھی دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ کتنا غفور و رحیم ہے پروردگار کہ ہماری اتنی معصیت کے باوجود خداوند عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے جو گناہ کرتے ہیں ان گناہوں سے دور رہیں اور مزید خداوند عالم کی بارگاہ میں ہمیشہ استغفار کرتے رہیں۔ خداوند عالم واقعاً غفار ہے، غفار الذنوب ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ قبلہ، ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو رمضان کے کئی روزے اس نے جان بوجھ کر کے قضا کر دیا، یعنی اصلاً روزہ ہی نہیں رکھا، جان بوجھ کر کے روزہ نہ رکھے، تو اس صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جی آپ کی خدمت میں ہیں۔ اگر ماہ رمضان کے روزے کو جان بوجھ کر نہ رکھے، عمدن نہ رکھے، تو ضروری ہے کہ اس کی قضا بجا لائے، جتنے روزے ہوں ان کی قضا بجا لائے۔ اور کیا ہوگا پھر؟ کیسے قضا بجا لائے گا؟ کہ ہر دن جو روزہ نہیں رکھا ہے ہر دن کے لیے 2 مہینے روزہ رکھے گا، یا 60 غریب شیعوں کو بھر پیٹ کھانا کھلائے گا، اور یا ایک غلام کو آزاد کرے گا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی کام وہ کر سکتا ہے؟ ہاں، کوئی ایک کام کر سکتا ہے، لیکن اگر روزہ اختیار کرتا ہے تو اس کی صورت میں، ایسی صورت میں روزہ کو اختیار کرنے کی صورت میں ہر روزے کے بدلے میں 60 روزے اور وہ ایک روزہ بھی جو اس نے چھوڑا، 61 روزے، ہاں، یعنی اور 31 روزے لگاتار، جیسے کہ اور پہلے ہاں اس سے پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کفارے اور قضا کی بحث میں۔ جزاک اللہ۔ قبلہ، بہت عمدہ، خداوند عالم آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو زندگی دے، طول عمر عنایت فرمائے۔ قبلہ، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بڑے بیٹے پر قضا روزوں کے سلسلے میں کیا حکم ہے؟ یعنی قضا روزوں کے سلسلے میں اگر ایک شخص ہے جو مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد بڑا بیٹا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے باپ کے قضا روزوں کے سلسلے میں؟ دیکھیں، ابتدائی طور پر ریئرلی تو یہی کہا جائے گا کہ جب کسی بیٹے کا باپ، کسی اولاد کا باپ اس دنیا سے اڑ جائے جی، تو بڑے بیٹے پر لازم ہے کہ وہ باپ کے نماز یا قضا روزے اس کے ذمے ہیں، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ انجام دے۔ اب رہی بات یہ کہ کچھ کنڈیشنز ہیں، جیسا کہ مراجع کرام کنڈیشن لگاتے ہیں کہ اگر وہ روزہ اس نے جان بوجھ کر نہیں رکھا ہے اور یوں ہی بس ٹالتا رہا، یوں ہی نمازیں ٹالتا رہا ہے، جی، تو کہہ رہے ہیں کہ اور اپنی طرف متوجہ بھی نہیں رہا ہے وہ، جی، تو ایسی صورت میں کہ بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر بڑا بیٹا یا کوئی بھی بچہ اس کے باوجود روزہ اور نماز کرنا چاہے اپنے باپ کی طرف سے تو کر سکتا ہے؟ ہاں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمام ورثہ راضی بھی ہیں کہ اس مال سے خرچ کریں، تو کہہ رہے ہیں کہ ان ورثہ پر لازم نہیں ہے کہ وہ اس کو قبول کریں، لیکن اگر وہ قبول کر لیں تو اچھا کام ہے، یعنی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہ خداوند عالم کا عاصی اور گنہگار گویا ان کا خدا کے مقابلے میں آ گیا تھا، لہذا یہ جو اللہ نے بڑے بیٹے پر ذمہ داری رکھی تھی اس کو اٹھا لیا، یعنی وہ ذمہ داری تو اڑ گئی ہے، لیکن بڑا بیٹا اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے خداوند عالم کا قہر اس کے باپ کے اوپر نہ ہو، تو اس صورت میں وہ چاہتا ہے کہ ہم کسی سے اس کے روزے رکھوا لیں یا نماز پڑھوا لیں۔ کوئی حرج نہیں، ایسا ہو سکتا ہے، رکھوایا جا سکتا ہے اور کرے ہیں، لیکن دوسری کنڈیشن میں نہیں عرض کیا تھا، دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ نہیں، انسان باپ نے تو 10 سال نمازیں نہیں پڑھی، 10 سال روزے نہیں رکھے، لیکن بے توجہی میں نہیں رکھے، غفلت میں نہیں رکھے، یعنی وہ اللہ کا مخالف نہیں تھا، وہ شرمندہ تھا، نادم تھا کہ ہم سے یہ عمل چھوٹ گیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں بڑے بیٹے پر لازم ہے کہ باپ کی قضا روزے اور نمازیں رکھے، اور اسی طریقے سے بہتر یہ ہے کہ ماں کی بھی قضا نماز اور روزے۔ جزاک اللہ۔ لیکن اگر بیٹا خود نہ رکھ سکنے کی حالت میں ہو اور چاہے کہ کسی کو اجرت دے کر کے، کسی کو کچھ پیسہ دے کر کے اپنے باپ کے قضا روزے یا نمازیں رکھوا لے یا پڑھوا لے، تو اس صورت میں کوئی مسئلہ، کوئی حکم؟ کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنے پیسے سے رکھوا سکتا ہے، جو باپ کا وہ پیسہ جو ورثہ کا پیسہ ہے، جی، ورثہ اگر راضی بھی ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ
کہ اسی پیسے سے دیا جائے، بلکہ وہ رکھوا رہا ہے تو وہ اپنے پیسوں سے روزے رکھوائے گا، نمازیں پڑھوائے گا۔ قبلہ اگر ماہ رمضان نے مبارک کے علاوہ کسی اور طریقے کے روزے اگر اس شخص پر واجب رہے ہوں جو مرحوم ہو گیا، تو کیا اس کے بیٹے پر اس کے علاوہ روزانہ ماہ رمضان کے علاوہ جو واجب روزے تھے باپ کے اوپر، بیٹے پر بھی واجب ہوں گے، بڑے بیٹے پر بھی واجب ہوں گے؟ جو اس نے روزے لے لیے تھے منت کے روزے جی 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 اور دوسرے روزے جی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے بڑے بیٹے پر لازم نہیں ہے، نہیں ہے، اگر وہ رکھنا چاہیں تو الگ بات ہے۔ الگ بات ہے۔ جزاک اللہ قبلہ۔ اب یہاں سے ہماری بحث یعنی دوسری بحث شروع ہوتی ہے، یعنی مسافر کے روزے کے سلسلے میں۔ قبلہ میرا ایک دو سوال ہے جو ناظرین کی طرف سے آیا ہے، اگر زحمت ہوگی۔ بسم اللہ۔ مسافر کے سلسلے میں، مسافر کے روزے کے سلسلے میں کیا حکم ہے، یعنی کون سی ایسی کنڈیشن ہے کہ انسان مسافر شمار ہوگا؟ جی عرض کرتا ہوں، اچھا سوال ہے۔ یعنی کوئی انسان اگر سفر کرتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، تو کیا وہ شخص مسافر شمار ہوگا، یعنی اس پر نماز اور روزے قصر ہوں گے؟ سفر کے عنوان صادق آنے کے لیے دو کنڈیشنز ہیں۔ جی ایک یہ ہے کہ جہاں بھی انسان 4 رکعتی نمازوں کو 2 رکعت پڑھتا ہے جی وہ اس کا سفر حساب ہوتا ہے، وہ جگہیں اس کے سفر کی جگہیں حساب ہوتی ہیں۔ جی لیکن جہاں پر وہ 4 رکعتی مکمل پڑھتا ہے، جی اب چاہے وہ 4 رکعتی اس لیے کہ اس کا پیشہ ہی سفر ہے، جی اس کا کام ہی سفر ہے، جی اس لیے ہے یا نہیں، بلکہ اس کا سفر گناہ کا ہے جی اور اس کو 4 رکعت نماز پوری پڑھنی پڑ رہی ہے، تو ایسے ہی اس کو روزے بھی رکھنے ہوں گے اور نماز بھی پڑھنی ہوگی۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ روزہ جس کا جو ہے وہ نماز جو ہے 4 رکعت 2 رکعت ہو جاتی ہے، روزہ وہاں پر اس کے اوپر سفر میں نہیں ہے، جب وہ پلٹ کے آئے گا سفر سے تو روزوں کو رکھے گا۔ یعنی جو واجب پنجگانہ نماز ہے، ان میں سے مغرب کی نماز، نماز صبح، یہ دونوں نمازیں قصر نہیں ہوں گی، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ 4 رکعتی نماز قصر ہوتی ہیں، تو اس میں صرف اور صرف عشاء اور ظہر اور عصر کی نماز شامل ہے۔ ہاں، یعنی مغرب اور صبح کی نماز قصر نہیں ہوتی ہے، لیکن روزہ تمام حالت میں قصر ہے۔ ہاں، روزہ بہرحال قصر ہوگا۔ قبلہ ایک شخص ہے جو ماہ رمضان مبارک میں سفر کرنا چاہ رہا ہے، تو کیا اس کا سفر کرنا گناہ کا سبب ہے؟ ماہ رمضان مبارک میں سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ اب یہ اور بات ہے کہ سفر میں وہ جان چرانا چاہتا ہے تو کہنے سفر کرنا مکروہ ہے۔ اگر سفر میں روزہ نہ رکھنے کے لیے جان چرانا چاہتا ہے تو مکروہ ہے، لیکن وہ شخص گنہگار نہیں ہوگا، لیکن ثواب سے محروم رہے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ مطلق اصل سفر کرنا ماہ رمضان میں یہ مکروہ ہے کہ خدا اپنے دسترخوان پہ بلا رہا ہے اور ہم جو ہے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو خدا کی اس نعمت کو نہیں لینا چاہتے، تو کہہ رہے ہیں یہ مکروہ ہے، اس کو جو ہے اس کے تمام اور دوسرے اعمال میں بھی اس کا ثواب کم ہو جائے۔ یعنی کوشش یہ کرے کہ ایسی جگہ پر جائے تو 10 دن کا قیام کرے تاکہ اس کے روزے اور نماز قصر نہ ہو پائے۔ ہاں، اللہ یہ کہ نہیں وہ حج کے سفر پہ جا رہا ہے، پہلے زمانے میں لوگ 3 مہینہ 4 مہینہ سفر میں رہتے تھے، تو ماہ رمضان میں بھی وہ سفر پہ جا رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، حج کے علاوہ دوسری اگر زیارتوں پہ جا رہا ہے، کیونکہ آج کل حج تو 3 مہینہ تک کا سفر ممکن نہیں ہے۔ بہر اگر ایسا اگر ہوتا ہو کہ حج کے سفر کو جاتا ہو، عمرہ کے سفر کو جاتا ہو، عمرہ بھی ساتھ میں ہے، جی جزاک اللہ، تو وہ جو ہے وہ کیا کرے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وہ راہ ثواب میں، کار ثواب میں راستہ چل رہا ہے، اسے ثواب ملے گا اور بعد میں اپنے روزوں کو ختم ہو جائے گا۔ جزاک اللہ قبلہ، بہت شکریہ آپ کا، خدا بند عالم جزائے خیر عنایت فرمائے۔ اب وقت ہوتا ہے ناظرین، تمام ہو چکا ہے، ہم آپ سے وداع چاہیں گے اور دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے، اور ہم سب مل کر کے دعا کرتے ہیں کہ تمام جو مشکلات ہیں حج کے لیے، زیارات کے لیے، سفر کربلا کے لیے، تمام مشکلات خدا بند متعال اہل بیت علیہم السلام کے صدقے میں برطرف فرمائے، تاکہ ہم اس سال ماہ محرم میں عاشورہ کے دن اور 40 میں انشاءاللہ کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف ہو سکے۔ ناظرین کرام، اب وقت ہو چلا ہے وداع کا، ہم آپ سے وداع چاہیں گے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کچھ نئے سوالات کے ساتھ، نئے ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، فی الحال خدا حافظ، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔